ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے شماریات کے مطابق آج آنے والی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے، اس لیے لیلۃ القدر کے موضوع کو چھیڑنا چاہتا ہوں۔ آپ بصمیم قلب سماعت فرمائے، اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اس کو حسب ضابطہ اپنایا جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا، لیکن وہ کی پرسنل پروناؤن جو ہے ضمیر شخصی کوالیفائی کر رہی ہے قرآن مجید کو، حالانکہ قرآن مجید کا ذکر نہیں آیا ہوا۔ اس کو کیوں کہتے ہیں پرسنل پروناؤن؟ پروناؤن میں ناؤن کی جگہ استعمال ہونے والا نام، تو جب وہ نام استعمال ہی نہیں ہوا تو پھر کیوں کہا انا انزلناہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی شہرت اتنی ہے کہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلا وجہ معنی بن جاتے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو قرآن کو نازل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، اس کو اور کوئی نازل نہیں کر سکتا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا ہم نے اس کو نازل کیا ہے قدر والی رات میں۔ قدر کے ایک معنی عزت اور برکت والی رات میں، ایک اس کے معنی تنگی والی رات میں، دونوں کے معنی موقع مال کے مطابق چل کر کے عرض کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ عربی ادب کا اصول ہے کہ مخاطب کو سمجھانے کی غرض سے یا سننے والے کے کو سمجھانے کی غرض سے کہتے ہیں تجھے کیا پتا ہے سننے والے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود بتایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ایسے ہزار مہینوں سے بہتر ہے جن میں کہ لیلۃ القدر نہ ہو۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے علاوہ جبریل بھی جب فرشتے ہی ہیں تو کہا وہ روح سے مراد معتبر روایات کے مطابق یا جمہور مذہب کے مطابق حضرت جبریل امی ہے۔ ان کو الگ کیوں ذکر کیا؟ کہ اگرچہ وہ فرشتوں میں شمار ہیں لیکن کچھ خصوصیات ان کی ایسی ہیں کہ وہ فرشتوں کے زمرے سے الگ ان کا ایک اپنا مرتبہ ہے، اور اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل امی بھی نازل ہوتے ہیں۔ من کل امرن، ہر ایک کام کے بارے میں، باذن ربہم، رب کی اجازت سے۔ معلوم ہوا اس میں رب کا حکم ان کو نہیں ہوتا، وہ تمنائی ہوتے ہیں ہمیں جانے دو۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں باذن ربہم من کل امر سلام، ہر ایک کام کے بارے میں سلامتی کا پیغام لے کر کے وہ آتے ہیں، لیکن اللہ کی اجازت سے آتے ہیں۔ یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ مطلع جو ہے یہ مصدر ہے، مصدر میمی۔ مصدر میمی کے بارے میں یہ قاعدہ ہے مصدر میمی زمانند یرم یاسر یزا وز وجل اکثر بکسرا در برائے فتح دا، یعنی جس کا مضارع معلوم یا فعالوں کے وزن پر ہو اس کا مصدر میمی جو ہے وہ مفعال کے وزن پر آتا ہے۔ مطلع کا وزن ہے مفعال۔ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، اگرچہ ظرف کا بھی وزن یہی ہے لیکن یہ ظرف کے معنی نہیں ہے، فجر کے طلوع ہونے کی جگہ نہیں مانا فجر کے طلوع ہونے کے وقت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ سورہ گرامی مدینہ طیبہ میں آ کر کے نازل ہوئی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نزول قرآن کا ذکر ہے۔ نزول قرآن جو ہے اس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہے، تو اس کے اندر اگر یہ نازل ہوا ہے قرآن تو پھر ظاہر ہے کہ پھر سورہ بقرہ کے حوالے سے اس کو پہچانا جائے گا۔ جس طرح سورہ بقرہ مدنی ہے اسی طریقے سے سورہ قدر جو ہے یہ بھی مدنی ہے، لیکن یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کریم نے فرمایا انا، بے شک ہم نے، حالانکہ اللہ کا کریم کی ذات پاک نے اکیلے یہ سورت بھیجی ہے۔ انا انزلنا کیوں کہا؟ کہ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں یا یہ متکلم مال غیر ہے، کوئی دوسرا بھی اس کے ساتھ ہے نازل کرنے والا، دوسرا نازل کرنے والا اس کا کوئی نہیں، تو اس وجہ تعظیم کی غرض سے یہاں جبریل امی کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے کسی کو انوالو نہیں کیا۔ یہ ایسا پیار ہے کہ کبھی ہم نے اور کتابیں نازل کی ہیں لیکن جبریل امی کو بیچ میں ڈالا ہے۔ یہ وقت آیا جیسا کہ ماں سب بچوں میں تقسیم کرتی ہے مٹھائیاں اور فروٹ، لیکن ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کو اندر بلاتی ہے، تنہائی میں بلا کے کہتے ہیں میری گود میں لیٹ جاؤ، اور لیٹ کے کہتے ہیں منہ کھول دو، اپنے دستے خاص سے وہ مٹھائی اس کے منہ میں ڈالتی جاتی ہے، کہتے کھاتا جاؤ۔ معلوم ہوا کہ اس جگہ پروردگار نے
अपना कुदरत का रुमाल जो मिठाइयों वाला था महबूब किबरिया के मुंह में वो खाली कर दिया। इसलिए बताया हमने इन्ना अनजलना हो, यानी बीच में किसी को डाला नहीं, हमने इसको नाजिल किया है। अनजला युनज़िलु इंज़ालन, अरबी जुबान में बियकमुश्त नाजिल करने को कहते हैं इंजाल। ये तो इंजाल नहीं हुआ, ये तंजील हुई है, थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ है। तो अब इसकी तत्बीक क्या होगी? कुरान कहे वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, हम जो थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करते हैं वो शिफा है मोमिनों के लिए। तो अब ये किस तरह सही होगा? हमने सारा कुरान मजीद नाजिल कर दिया है। का दरअसल उसूल ये है कि जिस दो कानूनों का आपस में टकराव हो जाए, दो कानून आपस में रिपग्नेंट हों, उनमें एक्सक्लूजन हो, वो इकट्ठे ना हो सकते हों, उस वक्त एक को मनसूख करना पड़ता है, दूसरे को चलाना पड़ता है। कुफार का ये सवाल था कि आसमानी किताबों की प्रोसीजर ये है कि वो थोड़ा कोई भैया कमुश्त नाजिल हुआ करती हैं, ये अगर कुरान खुदा की किताब है तो ये भैया कमुश्त क्यों नहीं आई, थोड़ा थोड़ा करके क्यों नाजिल हुई है? वकज़ालिका लिनुसब्बित बिही फअज़का वरतलनाहु तरतीला। कुरान कहता है हमने इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जो नाजिल किया है, आसमानी दस्तूर का जो ज़ाब्ता था वो चाहता था या कमुश्त नाजिल हो। मेरे महबूब की तबीयत घबराने लगी कि अगर सारा यक्त नाजिल करोगे तो मुहैमिन अलैहि, ये सारी किताबों का जामे है, ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशकोतर चीज ऐसी नहीं है जो इसमें बयान न हुई हो। तो मेरा पीरियड जो है बाकी अंबिया के मुकाबले में बहुत थोड़ा है, तो फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, पहुंचाने के लिए, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, अमल के लिए, ट्रेनिंग कराने के लिए तो फिर बड़ा टाइम चाहिए होगा। इसलिए अगर सारा या कभी नाजिल किया जाए तो इसका एक प्रैक्टिकल जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे महबूब की रजा से वो कानून टकरा गया। एक होता है फंडामेंटल लॉ, एक होते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, एक होते हैं वो कानून जो प्रिंसिपल होते हैं तमाम कानून के। अगर कोई कानून ऐसा बनाया जाए जो डायरेक्ट के प्रिंसिपल्स हो या प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो या फंडामेंटल लॉ के खिलाफ हो तो फिर उसको 3 पढ़ाइयों के साथ, 3 खानगियों के साथ असेंबलियों में पढ़ा जाता है। अगर कोई मुखालिफ धड़े का इंसान, कोई अपोजिशन का लॉयर साबित कर दे कि ये फंडामेंटल लॉ के खिलाफ है या प्रिंसिपल के खिलाफ है या ह्यूमन राइट के खिलाफ है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को इसका इख्तियार होता है कि उस नए कानून को बदल के तो फिर इन चीजों के बराबर कर दे, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी या फंडामेंटल राइट या ह्यूमन राइट्स के मुताबिक बना दे। लेकिन कुर्बान जाएं, रब का कानून कैसा है? कानून ये था कि अल्लाह की किताब हो तो सारी यकमुश्त नाज़िल हो। जिस वक्त वो टकरा गई सरकार के रजा से, मालूम सरकार की रजा जो है वो फंडामेंटल राइट है, वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है, वो ह्यूमन राइट की जान है। इसलिए परवरदिगार ने उस कानून को जो इस्तेमाल होता था उसको बदल दिया, यार की रजा को तब्दील न किया। दो आलम खुदा की रजा चाहते हैं, दो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। नबी करीम अलैहिस्सलाम को बताया कि ऐ मेरे महबूब वला सौफ युअतीक रब्बुका फतरदा, अनकरीब तेरा परवरदिगार तुझे इतना देगा कि तू खुश हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बताया कि कितना खुश होगा। सरकार की तबीयत में जुस्तजू थी कि मुझे कितना राजी किया जाएगा। रब ने कहा वला सौफ युअतीक रब्बुका फतरदा, उतना करूंगा जितना तू राजी हो, तेरे राजी नामे की हद तक तुझे अता करेंगे। वला सौफ युअतीक रब्बुका, तेरा रब तुझे इतना देगा कि तरदा, कि तू खुश हो जाएगा। यानी तेरी खुशी की इंतहा हमारी जुस्तजू है। हम चाहते हैं तेरी खुशी के हद तक तुम्हें अता करें ताकि तू खुशबाश हो जाए, तेरे फरात और तेरी खुशी की कोई इंतहा न रहे। तो इस जगह पहले कानून ने यह साबित कर दिया कि महबूब किबरिया का जो मर्तबा है वो ऐसा है, जो कानून मेरे यार की रजा से टकरा जाए वो कानून बदला जाएगा, यार की रजा को नहीं बदलेंगे। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। तो हज़रत इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी एक तत्वीक यह है कि लौह महफूज से भैया कमुश्त आया है, इस एतबार से अंज़लनाहु भी ठीक है। लेकिन आसमान दुनिया में एक जगह है, बैतुल इज़्ज़त उसका नाम है, वहां से थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया। वो बात भी ठीक है कि हमने सारा यकमुश्त नाजिल किया, वो बात भी ठीक है कि थोड़ा थोड़ा करके हमने नाजिल किया। यकमुश्त नाजिल करना भी साबित है और थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करना भी साबित है। तत्वीक क्या है? लौह महफूज से उसका नज़ूल भी यकमुश्त है और बैतुल इज़्ज़त से आगे थोड़ा थोड़ा करके। तो दोनों का महल इस्तेमाल अलग अलग है, उसका इस्तेमाल और है, इसका इस्तेमाल और है। पर जिसका कानून की बुनियाद रज़ाए मुस्तफ़ा हो उसके बारे में इतनी तावीलें करने की जरूरत नहीं पड़ती। वमा अदराका, इसका मतलब ये होता है कि मुतकल्लिम अपनी बात की गैर मामूलियत को, यानी उसके गैर आदी होने को, खिलाफ आदत होने को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने को वाज़ेह करना चाहता है। ये नाजिल तो किया है लेकिन नज़ूल के लफ्ज़ ये माना नहीं समझना कि ये
जिस वक्त नाज़िल हुई है वो वक्त आम ही वक्त है। इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम मिस्री रहमतुल्लाह अलैह 666 जिनका सन वफात है, उन्होंने उम्दतुल अहकाम फी मसालिक अल-अनाम के अंदर लिखा है, न कोई जगह बरकत वाली है न कोई वक्त बरकत वाला है। जब कोई बरकत वाला आया तो वक्त बरकत वाला हो गया, जिस जगह पे वो जगह बरकत वाली हो गई। मसलन जितनी मस्जिदें आप बनाते हैं, मस्जिद बनाने से पहले वो जगह बरकत वाली होती है। काबा शरीफ भी, काबा जब आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया तो उसका मरतबा काबे का बना है, उससे बेहतर उसके बारे में शिकार रवायात के मुताबिक कोई दलील नहीं मिलती। बैतुल मक़दिस शरीफ भी आदम अलैहिस्सलाम ने उसके 40 वर्ष बाद बनाया था, लेकिन उसके बनाने के बारे में यह है कि बनाने से पहले वो बरकत वाली जगह नहीं थी। जब वो आदम अलैहिस्सलाम ने उसको बनाया, आदम अलैहिस्सलाम के हाथ लगे, आदम अलैहिस्सलाम की तामीर की सरगर्मियां उस जगह को हासिल हुई, उसके मुकद्दर बदल गए। इसी तरह आप देखते हैं मदीना शरीफ को यसरब कहते थे, यसरब कहते थे बंजर गैर मुमकिन को, उसको अरबी ज़बान में जुरफ कहते हैं, यानी जो आज भी काबिल काश नहीं है उसको आप जर्राफा लगा के, यानी बुलडोजर लगा के, जो जमीन को खोदने का आला है उसको कहते हैं जर्राफा, तो बुलडोजर ही हो सकता है वो। तो बुलडोजर लगा के भी उसको काबिल काश नहीं बनाया जा सकता था। उसका नाम मदीना रखा गया, यानी बहुत सरसब्ज़ शादाब और आबाद तरीन जगह। इसी वजह से हमारे फुक़हा ने ये फतवा दिया है, सरकार के शहर पाक को मदीना मुनव्वरा या मदीना शरीफ कहने के बजाय यसरब कहना मकरूह तहरीमा है। और आज तक खारजियों की ये आदत है, उसको यसरब भी कहते हैं। कुफार मक्का की आदत है, उसको यसरब भी कहते थे। आले मोहब्बत और आले ईमान की आदत है, उसको मदीना कहते हैं। तो वहाँ जाने से पहले मदीने की बरक़ात की कोई मिसाल नहीं। उस जगह बुत परस्ती हुई है, बुतों को पूजा गया है, फरिश्तों को पूजा गया है, अपने हाथ के तराशे हुए बुत पूजे गए हैं। वहाँ आले किताब जो रहे हैं उनमें भी बुत परस्ती तक नौबत आ पहुंची थी। तो सरकार ने जाकर वहाँ पहुंच के तमाम गिलासतों से उसको पाक किया, वो मुकद्दस जगह बन गई। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ये रात रातों में एक रात थी, लेकिन कुरान मजीद का नज़ूल आया। यार कुरान मजीद का नज़ूल तो हुआ ना एक रात को। अगर सारी किताबें माह रमज़ान शरीफ में ही नाज़िल हुई हों तो ये क्या वजह है कि बाकी रातें लैलतुल क़द्र नहीं बनी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहिफ इब्राहिमी, छोटी छोटी किताबें जो नाज़िल हुई हैं वो मदीना शरीफ और माह रमज़ान शरीफ की पहली तारीख को नाज़िल हुई हैं, और उसके बाद 6 माह रमज़ान को तौरात शरीफ नाज़िल हुई है, और उसके 6 महीने बाद इंजील नाज़िल हुई है 12 माह रमज़ान को, और 18 को ज़बूर नाज़िल हुई है। जब सारी किताबें माह रमज़ान शरीफ ही में नाज़िल हुई हैं, और वो भी कलाम बारी ताला हैं, डायरेक्ट कलाम सिर्फ कुरान है, वो जो है वो रवायत बिलमाना है, इनडायरेक्ट स्पीच है। क्योंकि हज़रत इमाम सयूती ने अपनी किताब अल इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान में इमाम सौरी की रवायत नकल की है, लम यंज़िल वहयुन इल्ला बिल्लुग़तिल अरबिय्या फ़तरजमा कुल्लु नबिय्यिन लिक़ौमिहिम बिलिसानिहिम। और सूरह इब्राहीम के अंदर ये आयत मौजूद है, मा अरसलना मिन कौमिन मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिहिम लियुबय्यिन लहुम। हमने कोई रसूल ऐसा नहीं भेजा जो उस कौम की कौमी जुबान न जानता हो, क्योंकि समझाने के लिए जुबान का रिश्ता बड़ा रिश्ता है। मैं अरबी बोलूँ आप तुर्की बोलें, मैं हिंदी बोलूँ आप सिंधी बोलें, मेरे और आपके दरमियान जुबान बड़ा रिश्ता है। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम के फजलो अता पर कुर्बान जाएं कि अरबी ज़ुबान बोल के आपके दरबार में कोई तर्जुमान नहीं होता था। जिस ज़ुबान का आदमी आता था सरकार उसी ज़ुबान में उससे बात करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत इस बारे में मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने अपने आशिया खज़ाइनुल इरफ़ान के अंदर भी जिक्र किया कि ये रिवायत सही है। हज़रत इमाम सौरी ने कहा कि सारी किताबें अरबी में नाज़िल हुई हैं। अरबी में नज़ूल की वजह ये बात समझने वाली है, इसको अगर कवानीन के तराजू पर तोला जाए तो इसका माना और बन जाता है। वो ये कि जिस मुल्क में जिसकी हुकूमत हो जुबान सरकारी उसकी होती है। बरतानिया हमारे मुल्क में गया, ये इंग्लिश स्पीकर थे। हम लोग पाकिस्तान की सरजमीन में कश्मीरी बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, सिंधी बोलने वाले, काठियावाड़ी बोलने वाले, पूर्वी बोलने वाले, पश्चिमी बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, कितनी जुबानें बोलते थे। लेकिन सरकारी जुबान अंग्रेजी क्यों बनी? का ये अलामत है इस बात की कि हुकूमत इनकी थी। जैसा इनके मुल्क में कभी हुकूमत थी रोमनों की, तो ये इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, लेकिन वो सरकारी जुबान रोमन थी। आज भी रोमन जुबान के अल्फाज बेशुमार अंग्रेजी में मिलते हैं। लैंग्वेज में रोमन है, उसको पाक नहीं कर सके क्योंकि उनकी हुकूमत रही है। और इसी तरीके से आप दुनिया के किसी खिते में जाएं, मलेशिया में वो मलेशियन जवी जुबान बोलते थे, उनकी जुबान जवी थी। इंडोनेशिया की जुबान वो भी जवी थी, लेकिन वलंदेजियों की हुकूमत हुई। हॉलैंड के रहने वालों को उर्दू में वलंदेजी कहते हैं, तो फिर उन्होंने अपने इलाके में वही जुबान जो उनकी थी डच, इसलिए वहाँ इंडोनेशिया में डच जानने वाले आम लोग हैं, जैसा हमारे मुल्क में अंग्रेजी जानने वाले आम लोग हैं। और
ملیزیا میں ان کی زبان جوی تھی، لیکن جب یہ گئے تو ان کی حکومت تھی، اس لیے انگریزی زبان سرکاری زبان ہوئی۔ آج بھی وہ جو پینل کوڈ ہے وہی ہے جو لارڈ میکالے نے لکھی تھی، ایک لفظ میں تبدیل نہیں کیا، اور کرمنل پروسیجر کوڈ جو ہے وہ بھی وہی ہے جو لارڈ میکالے نے لکھی تھی، زبان بھی وہی ہے، سیکشن بھی وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اب ان کے لیے بھی آزادی کا کچھ معنی نہیں، زمین بدلی، زماں بدلا، مقیم بدلے، مقام بدلا، نہ میں بدلا نہ تو بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے۔ تو اب دیکھنا یہ عربی زبان کیوں اختیار کی گئی؟ کہ سرکاری زبان جس کی سرکار ہے اس کی زبان ہے۔ لوح محفوظ پر کس نے لکھی ہوئی ہے؟ کا قرآن اسی طرح لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ اور لوح محفوظ میں عربی بولنے والا کون ہے؟ کہا عربی بولنے والا کوئی نہ ہو، پر حکومت جس کی ہے لوح محفوظ پر وہ عربی اسپیکر ہے۔ اچھا فرشتوں کی زبان کون سی ہے؟ کہا عربک ہے۔ کہا وہ عربی کیوں بولتے ہیں؟ جا کے اعمال لکھتے وقت تو جس قوم میں جاتے ہیں ان کے اعمال لکھتے ہیں اس زبان میں لکھنا پڑتے ہیں، لیکن اس کا ٹرانسلیشن عربی میں کیوں کرتے ہیں؟ کہا قیامت کے میدان میں جب عدالت قائم ہوگی تو عدالت میں زبان جو استعمال ہوگی وہ مدینے والی سرکار کی ہوگی۔ کہ جب بندہ مرتا ہے، مرنے والا جو ہے وہ انگریزی بولتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے بتا ماں دینوں کا مربوں کا، اسے عربی میں سوال ہوتے ہیں، تو کیوں؟ اس کو یہ سمجھانا مراد ہے جس دنیا میں آئے ہو اس میں انگلش نہیں چلتی، عربی چلے گی، حکومت یہاں مدینے والی سرکار کی ہے۔ اسی طرح قرآن بہشتی کی زبان عربی ہے، تمام آل جنت کی زبان عربی میں ہے، قیامت کے میدان میں عدالت کی زبان عربی ہوگی۔ اتنے لفظ ہماری سمجھ میں آیا کہ پوری کائنات میں مدینے والی سرکار کی حکومت ہے، اس لیے دفتری سطح پر ہر جگہ زبان عربی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن مجید عربی میں نازل ہوا اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، لیکن جس وقت میں نازل ہوا یار تورات کے نازل ہونے کا وقت، وہ کیوں لیلۃ القدر نہیں بنا؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو صحائف ہیں وہ یکم ماہ رمضان کو نازل ہوئے، وہ لیلۃ القدر کیوں نہیں بنے؟ 6 ماہ رمضان کو تورات نازل ہوئی، وہ لیلۃ القدر کیوں نہیں ہوئی؟ 12 رمضان کو انجیل نازل ہوئی، وہ لیلۃ القدر کیوں نہیں ہوئی؟ اور کہا آگے 18 رمضان کو زبور نازل ہوئی، وہ لیلۃ القدر کیوں نہیں بنی؟ یوم القدر یا لیلۃ القدر یہ تبدیلی اس میں کیوں نہیں آئی؟ کہا دراصل وہ مجموعہ احکام تھے، بیچ میں سرکار کا ذکر برسبیل تذکرہ تھا، اصل موضوع نہیں تھا، لیکن یہ قرآن مجید جو ہے یہ اس لیے یہ عربی میں آیا ہے، اس لیے یہ لیلۃ القدر بن گیا ہے، نازل کی رات نزول کی رات لیلۃ القدر بن گئی ہے کہ اس میں زلف تابدار کا ذکر ہے۔ میں واللیل پڑھنے لگا بے خودی میں تیری زلف کا ماجرا کہتے کہتے، سبحان اللہ، سرکار کے چہرہ زیور کا ذکر ہے۔ ہاں مزہ آتا کہ نہیں آتا؟ اس صورت نو میں جان آکھاں گے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تیرا بدی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ اور اس پر شوکانی نے بھی ایک ترجمہ لکھا ہے، اس سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہتے ہیں اگر اس چیز کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو تم ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت لیا، اس کی مثل من مثلہ، اسی کی مانند صورت لاؤ، اس کی مانند۔ اس جگہ شوکانی ناوی ہے بڑا غضب کا، یہ الگ بات عقیدہ خدا تعالیٰ کی دین ہے، وہ پہلے مذہباً شیعہ تھا، اسی وجہ سے وہ شیعہ اس تفسیر کو استعمال کرتے ہیں اور وہ اعتبار سمجھتے ہیں، اور شیعہ کا مذہب اور وہابیہ کا مذہب مانوی طور پر قریب پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شاہی خاندان کے جتنے بھی کوک ہیں وہ سارے کے سارے شیعہ ہیں۔ میں وہاں رہا ہوں، ان سے پوچھا ہے یارو تم پر وہ اعتماد کس طرح کرتے ہیں، تمہیں کوک رکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں دراصل ہم سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ تو تم سے ہے، تم سنی لوگ جو ہو تم سے وہ خطرہ محسوس کر، ہم سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتے، ہمارا اور ان کا مذہبی طور پر کچھ نہ کچھ کمبینیشن ہے۔ ناوی ہے بڑا غضب کا، باقی فن کو اس کی تفسیر میں یہ امتیاز ہے، اسے 2 حصے کیا تفسیر کے، ایک حصے میں وہ قواعد بیان کرتا ہے، یعنی تمام آیتوں پر وہ تمام علوم جن کو اسلام کے معیاری علوم، اسلامک نارمیٹیو سائنسز کہتے ہو، وہ سارے استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ حدیثیں کوٹ کرتا ہے، حدیثوں سے اس مضمون کو اپروو کرتا ہے، یعنی فن روایت اور فن درایت دونوں کو اس نے اکٹھا کیا ہے۔ لہٰذا اس ملک میں بھی تفسیر فتح القدیر اس کا نام ہے، اس ملک میں بھی یونیورسٹیوں میں اس کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ ان کا فارمولہ یہ ہے دی مور یو نو دی اسلامک نارمیٹیو سائنسز دی گریٹر اسکالر یو آر، تم فنی علوم جتنے بہتر جانتے ہو اتنے بڑے عالم ہو۔ وہ کہتا ہے بصورت من مثلہ، مثلہ کا مرجع کون سا ہے، اینٹیسیڈنٹ کون سا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ قریب جو مرجع ہو ضمیر اس کی طرف جاتی ہے، اگر 2 مرجع ملتے ہو، ایک قریب ہو ایک بعید ہو، ضمیر چاہے گی کہ جو قریب کا اینٹیسیڈنٹ ہے میں اس کی طرف جاؤں گی۔ ان کو کنتم فی ریب مما نزلنا، یا اس کا مما نزلنا اس کا مرجع ہو سکتا ہے، یا علی عبدنا ہو سکتا ہے، عبدہ قریب ہے، تو کہا اس کا مطلب یہ ہے جس طرح میرا بندہ لاتا ہے، یعنی پڑھنے کہیں نہیں گیا،
तेरे सामने यूं है दबे लचे फुसाखा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कहा एक वजन पर 1000 लफ्ज बोल सकते हो, 1000 लफ्ज के एक माना कर सकते हो, एक लफ्ज के 1000 माना कर सकते हो। इतना तरादुफ और इतना बयान तुम्हारे पास मौजूद है। इसके बावजूद एक छोटी सी सूरत ऐसी नहीं ला सके हो। उनको बुलाया और काबे शरीफ में बिठा के कहा यहाँ कोई हिजाब की बात नहीं, ये सूरत सामने टंगी हुई है। अगर सच्चे हो वधू शुहदाकुम इन कुंतुम सादिकीन, तुम खुद नहीं जिनको खुदा समझते हो उनको भी बुलाओ, उनसे भी मदद मांगो, मदद मांग के तो तुम इसके मुकाबले में लिखो। लेकिन तेरे सामने यूं है दबे लचे फुसाखा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो कहते हैं तुम और सूरत के चक्कर में पड़े हुए हो। कुरान और सूरत कह रहा है, का वो सूरत मुस्तफ़ा है, उसकी मानंद पढ़ो लिखो कहीं नहीं, लेकिन सारी दुनिया के पड़े हुए लोगों की रहनुमाई करो। एल्फ्रेड ने ये बात कही थी, ओरिएंटलिस्ट में चोटी का आदमी है एल्फ्रेड। वो कहता है सरकार को मिर्गी पड़ती थी, वो मिर्गी के मरीज थे तो फिट्स पड़ते थे, लेकिन बाद में आने वाले लोगों ने, खास तौर पर उसके बारे में बर्टन ने, जिसके नाम पर बर्टन शहर है, ये भी ओरिएंटलिस्ट था, इसने किताब लिखी, उसका नाम भी बर्टन है। उसके अंदर उसने रद्द किया है, उसने कहा कैसा पागल है, कहता है कि वो उनको फिट्स पड़ते थे, वो मिर्गी के मरीज थे। मैं तुमसे कहता हूं कि मिर्गी की हालत में तो आदमी के आम दिमाग काम ही नहीं करता, तो मिर्गी की हालत में ऐसी बातें करे। मुश्किल से मुश्किल कानून दुनिया में कानून विरासत है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ लेगेसी, मरहूमों की जायदाद को तकसीम करना मुश्किल तरीन इल्म है। सरकार ने उसके बारे में कहा कि अल मीरास व निस्फुल इल्म, और पूरी दुनिया में ये बात मानी गई है। ब्लैक स्टोन ने कहा है कि कानून बैनुल अक़वाम को या कानून मीरास को सबसे बेहतर जानने वाला हसन बिन ज़ियाद है, जो इमाम हनीफा का छोटे से छोटा शागिर्द है। जिसका छोटे से छोटा शागिर्द इस सलाहियत का आदमी है, उसका बड़े से बड़ा आदमी जो है वो किस सलाहियत का आदमी होगा। तो अब आओ और समझो इस बात को कि ये कुरान जिसकी ज़ात पाक पर नाज़िल हुआ, उसकी सूरत ऐसी है कि बेऐब है, और तुम सारी जिंदगी दौड़ लगा के कोई सीधी बात नहीं कर सके हो। जिसको कहते हैं कि उसको फिट पड़ते थे, मिर्गी का मरीज था और ऐसा है आप पर ऐसी कैफियत तारी होती थी कि घर वालों को पता चल जाता था कि वही की हालत में है, उधर सांस थोड़ी दिक्कत से आने लगते थे। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने इस पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, कहा जिस वक्त सरकारी द्वारा मेरा साथ पर ऐसी कैफियत तारी होती थी जिसमें जख्ता सा मालूम होता था, वो कब होता था? कहा जब फरिश्ता अपनी असली सूरत में आता था उजत होता था, जब इंसानी सूरत में आए तो फिर नहीं होता था। लेकिन लुत्फ की बात देखिए, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह बुखारी में, जिनका सन वफात 854 है, वो लिखते हैं कि जब कभी जिब्रील अमीन इंसानी सूरत में आते थे, दी या कल्बी की शक्ल में आते थे। क्यों? कि वो सारी अरब सोसाइटी में सबसे खूबसूरत आदमी वो थे। इसका मतलब ये था मेरे यार से बात करने जा रहे हो तो फिर अच्छी सूरत लेके जाओ कि मेरा यार सूरत से मुतासिर हो तो तुम्हारी बात भी तवज्जो से सुन ले। ये एक नफ्सियाती कैफियत है, इसका आप इनकार नहीं कर सकते। आप देखते हो कि चौकों में बोर्ड लगे हुए होते हैं, टीवी बेचने वाले, रेडियो बेचने वाले, एक बड़ी खूबसूरत औरत के हाथ पर उन्होंने टीवी रखा होता है, तस्वीर बनाई होती है। यानी टीवी बताते खुद उसके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं है। जब खूबसूरत औरत को देखेगा तभी दुखी फंस जाएगी, तो जिस तरह औरत को दिलचस्पी से देखेगा टीवी को भी दिलचस्पी से देख लेगा। कहा खूबसूरत आदमी जाएगा वही लेके जाएगा, मेरे यार के पास जाएगा, मेरा यार खुश होकर ले लेगा। लेकिन जो तंगी महसूस होती कब फरिश्ता अपनी लय में आता था, अपनी शक्ल में आता था, अपने लिबास में आता था। क्या तंगी क्यों होती थी? कहा जज्बो इंतजाम में, एक्शन अट्रैक्शन में मुताबिकत चाहिए होती है, कोऑर्डिनेशन का। फिर जी फरिश्ते का ज़र्फ तंग है, नबूवत का ज़र्फ वसी है, इसलिए फरिश्तों को हुक्म सजदा करो। नबी को हुक्म नहीं हुआ कि इसके सामने सजदा करो। नबूवत का ज़र्फ वसी है, उसकी हैसियत बड़ी है। तो वो जब उतरे फरिश्ते के लिबास में, फरिश्ते के स्टेटस पर आए, तो जैसा पहलवान को किसी बच्चे के कपड़े पहना जाए तो वो तंगी महसूस करता है, इस तरह फरिश्ते के ज़र्फ में आते हुए नबी को तंगी महसूस होती। इस वजह से सरकार की तबीयत को घबराहट होती थी। तो अल्फ्रेड का जवाब बर्टन ने दिया है। उसने कहा वो इंसान जिसको मिर्गी पड़ती हो वो तो अपना नाम नहीं बता सकता, गाँव नहीं बता सकता, एड्रेस नहीं बता सकता। उसने प्रोविजन ला दिया है, ट्रांजिशनल ला दिया है, उसने फंडामेंटल ला दिया है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी दी है, उसने ह्यूमन राइट्स दिए हैं, उसने सेक्टेरियन ला दिया है। इस्लामी मुल्क जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो काफिरों के लिए भी है। काफिरों के निकाह और तलाक के बारे में भी उसने ज़ाब्ते दिए हैं। तो कानून बैनुल अक़वाम के जो ज़ाब्ते इस्लाम में मिलते हैं किसी दूसरे कानून में नहीं मिलते। तो इतनी बड़ी ज़ियानत का काम फिट्स का मरीज जो वो दे सकता है। तो फिर तुम्हारी सोच पर तुमने ये बात गलत की है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुशकोतर चीज ऐसी नहीं है जो किताब मुबीन में मौजूद ना हो। एक आदमी कोई ऐसा सर फिरा आया, उसने आकर के हज़रत अदर करार से पूछा कि कुरान की आयत जो है इसके तहत आप कहते हैं
سب چیزوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے. بتائیں میری ڈالی کا ذکر کہاں ہے؟ اس کی ڈالی چھدری تھی یہاں سامنے, تھوڑی پر تھوڑی سی تھی, ادھر تو کچھ نہیں تھا. آپ نے تیری ڈالی کا بھی ذکر ہے, لیکن سمجھنے کے لیے سمندر میں موتی ہے لیکن نکالنے کا کام ہوتا کھول کر سکتا ہے. مجھ سے پوچھا میں بتاتا ہوں. اللہ جی خبر صلاح یخرج الا نقدا, زمین گھٹیا ہو, سالٹی زمین ہو, شور زمین ہو تو بیج بھی واپس نہیں کرتی. اس کے پودے ڈیٹیچڈ ہوتے, اپارٹڈ ہوتے, ایک یہاں ایک وہاں ہے, بوٹے ٹامے ٹامے ہو رہے ہیں. تو پتا چلا وہ اندر سے خبیث تھا, اس لیے اس کے دل میں شک و شبہ اس لیے پیدا ہوا. اللہ حضرت قیاس نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل ہونے والی رات وہ لیلۃ القدر بنی. کیوں؟ اس میں احکام تھے, عبادات تھیں, تسبیحات تھیں, اور تورات والے نزول کتابیں ہوئی ساری رات کو ہیں. یہ رات بھی عجیب چیز ہے. رشم عاشقی میں اللہ کے سب سے بیٹھنا, سب کو کہا ابراہیم آؤ اور کتاب لے جاؤ, آؤ رات کے وقت کتاب لے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہوا وَإِذْ وَعَدْنَا 40 لَيْلَةً, ہم نے اپوائنٹمنٹ بنائی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے 40 راتوں کی. لیکن طور پر جس غار میں آپ نے 40 راتیں گزاری ہیں اس میں پہلے ٹائم ہوا تھا 30 دن کا, لیکن آپ نے مسواک کر لیا. تو اصولی طور پر پروردگار کی حدیث قدسی ہے لَهُلُوهُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ, جو روزے دار کے منہ کی بدبو ہے وہ مجھے کستوری کے مقابلے میں زیادہ اچھی لگتی ہے. مسواک کیا جا سکتا ہے, مسواک منع نہیں ہے, رات کے وقت کر لے, دن کے وقت بھی کرے تو منع نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر چھوڑا بھی جائے تو رب نے کہا مسواک کرو پھر تو بہت اچھا لگے گا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو سادگی تھی رب کو زیادہ پسند تھی, تو پھر حکم ہوا کہ تم اس کے مقابلے میں فدیے کے طور پر, ایکسپیشن کے طور پر, رینسم کے طور پر, اٹانمنٹ کے طور پر تم ایسا کرو, 10 روزے اور رکھو. اب جب وقت بھی رات کا ہو اور بھی پہاڑ کی چوٹی پر ایک ویلی ہو جس میں ان کا ٹھکانہ ہو, رات کے وقت آؤ کتاب لے جاؤ. اور اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم بھی آؤ, آ کے کتاب لے جاؤ. سرکار کی باری آئی, فرمایا میرے یار تجھے کتاب لینے کے لیے آنا نہیں پڑے گا, قرآن وہاں جائے گا جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو. اور ایک بیان اس کا یہ بھی ہے انزل اللہ فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر بائی رمضان میں ہے. تو چونکہ امام زہری کہتے ہیں نزول قرآن پہلی وہی جو آئی ہے ہماری رمضان میں آئی ہے, اس لیے اس کو نزول سے تعبیر کیا جائے. اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اس کے نزول کی ابتدا اس وقت کی ہے. اب جناب جب سرکار کی باری آئی فرمایا تمہیں آ کے کتاب نہیں لے جانا پڑے گی, بلکہ تم اگر غار میں ہو قرآن غار میں جائے گا, لالا زار میں ہو قرآن لالا زار میں جائے, اور اگر ایک زار میں ہو قرآن ایک زار میں جائے گا, مکے میں ہو مکے میں جائے گا, مدینے میں ہو مدینہ طیبہ میں جائے گا. لیکن نام قرآن کے کس پر ہوں گے؟ جو آپ کا ڈیرا ہے. جو آپ کا ڈیرا ہے مکے میں, اسے جو صورت خواہ پہاڑ پر نازل ہوئی ہے, خواہ سفر میں نازل ہوئی ہے, خواہ حضر میں نازل ہوئی ہے, خواہ کشتی میں نازل ہوئی ہے, وہ آیت مکی ہے جو آپ کے قیام مکہ کے زمانے میں نازل ہوئی ہے. رہتے تو مکے میں ہو, اس کا مطلب قرآن کا نام تیرے نام پر ہوگا جہاں تیرا ڈیرا ہے. حضرت خواجہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک بیان ہے, اونچی ٹکی در سامنے دارے نال فرید. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی سے ملتی جلدی بات کہتے ہیں ڈیرا تیرا تقدیر رہندی میل اچھے تے چڑھ کے جہاں دل بہتا کالی پاوے رواں اندر وڑ کے. تو قرآن کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ تیرا ڈیرا اگر تبدیل ہو کر کے آ گیا ہے مدینہ طیبہ میں تو پھر اس کا نام مدنی ہوگا, کیونکہ تو مدنی ہے. قرآن تیرے رنگ اختیار کرے گا. قرآن آسمانی کتاب ہے, لا تبدیل لکلمات اللہ, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, لیکن نام کے اندر تبدیلی اس طرح ہوگی تیرا ڈیرا بدلا ہے تو اس کا نام بدلا ہے. اچھا اگر یہ سوال اٹھے کہ وہ آیت بتاؤ جو نہ زمین پر نازل ہوئی ہے, نہ آسمان پر نازل ہوئی ہے, نہ خشکی پر نازل ہوئی ہے, نہ تری پر نازل ہوئی ہے, نہ دریا میں نازل ہوئی ہے, وہ کون سی آیت ہے؟ کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَجَعَلْنَا آلِهَةً مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا, اور میرے یار رسولوں سے پوچھ. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پرواز کھولا آسمان پر جانے کے لیے, بیت المقدس سے آگے پرواز لی, قرآن کہتا ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا 1,24,000 سے کم و بیش جو انبیاء و مرسلین آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھ من ارسلنا قبلک من رسلنا, جو میں نے اپنے رسول آپ سے پہلے بھیجے. اجعلنا من دون الرحمن آلیۃ, کیا ہم نے سچے خدا کے سوا رحمان کے سوا اور معبود بنائے بھیجے ہیں کہ یا بدون جن کی پوجا کی جائے. اب یہ نازل ہے بیت المقدس سے روانگی کے وقت. اب اس کا نام کس میں درج ہوگا؟ کا ڈیرا سرکار کا اس وقت تک مکے میں ہے, کیونکہ معراج مکی زندگی میں ہوئی ہے, اس لیے بے شک فضا کی پرواز ہے, فضا میں پرواز کرتے ہوئے وہ نازل ہوئی ہے, اس کا نام وہی ہوگا جو میرے یار کے ڈیرے کا نام. اب ذرا دیکھیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر,
لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس کی بھی ایک تفسیر ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک نے دوستوں کو سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا شخص گزرا ہے جس نے 1000 مہینے دن کے وقت جہاد کیا ہے اور رات کے وقت عبادت کیا ہے. ایسے 1000 مہینے اسے گزارے ہیں. اس وقت نبی کریم علیہ السلام کا احساس ہوا کہ ایسے آدمی قیامت کے میدان میں آئیں گے تو ان کی تو نیکیاں زیادہ ہوں گی اور میرے غلام ڈالڈا کھانے والے اتنی لمبی دوڑ ممکن نہ دوڑیں, ان کی عمریں تھوڑی ہوں گی. کہا یار کچھ لوگ منزل کے لیے چلتے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے منزل چل کے آتی ہے. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ تیرا امتی ایک لیلۃ القدر کو بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرے, اللہ کی معصیت نہ کرے, ایک رات میں اس بنی اسرائیل سے ایک رات میں 1000 مہینے کے سفر کو کاٹ کے آگے نکل جائے گا. تو اسی طرح چند اور روایتیں ملتی ہیں. امام فخر الدین رازی نے کہا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مرتبہ سرکار نے خواب دیکھا. نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں. 3 خواب قرآن میں انبیاء کے مذکور ہیں جو وہی کے ساتھ تعبیر کیے جاتے ہیں. اس پر علم عقیدہ کا مسئلہ ہے کہ نبی کا خواب وہی الہی ہوتا ہے. وہ میرے اور آپ کی طرح اخلام نہیں ہوتے, حدیث نفس نہیں ہوتے, بلکہ وہ وہی الہی اللہ کا پیغام ہوتے ہیں. اس کی بھی کئی مسئلے ہیں. جاگتے ہوئے پیغام نہ بھیجنا, سوتے ہوئے پیغام دینا, سوتے منظر دکھا دینا. اس سے اس کو عادی بنانا مقصود ہے کہ عادی دیکھے گا 1-2 مرتبہ وہ حادثہ ہوا ہے, جیسا ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو, ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا, کہا خواب بھی دیکھے گا, پھر خواب بھی دیکھے گا, بار بار سوچے گا. تو بار بار ایک واقعہ گزر جائے اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے. جیسے پہلی مرتبہ تھانیدار قتل کے تفتیش کے لیے جائے, کئی مرتبہ مقتول کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتا ہے. لیکن جس وقت 4-6 قتل وہ گزار لے تو پھر آدمیوں کو اسے جیسے جانوروں کو ادھر سے ادھر پھینکتے پھر ان کو خوف خدائی بہت کم رہ جاتا ہے. تو وہی ہوئی خواب کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ کے لوگ سرکار کے ممبر والے سے کود رہے ہیں جس طرح کے بندر کودتا ہے. سرکار کو سخت گرا گزرا. جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے 9 سال ہیں, اس حکومت کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو 84 برس اور 3 مہینے بن جاتے ہیں. وہ حکومت بنتی ہے بنو امیہ کی. سرکار کو تشویش ہوئی تو اللہ کریم نے کہا میرے محبوب گھبراؤ نہیں, ایک ہی رات دوں گا جس سے یہ امت کا خسارہ پورا ہو جائے گا. اب یہ مسئلہ چلا کہ یار ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کہا یہ نہیں بتایا کتنی بہتر ہے. کہا کتنی بہتر کا فیصلہ والا 100 بجے ہوتی کرب کا اترتا اتنی بہتر ہوگی یار جتنی تیری مرضی ہوگی. بہتری کی مقدار کا تعین یہ تیری رضا کا معاملہ ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. لیکن جب وہ اتنی برکت والی ہے تو بتایا کیوں نہیں کہ وہ کون سی رات ہے. اس کے لیے کمزور سی نشانیاں بہت سی نے تفتیش کی ہیں. کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں. 3 مرتبہ 9 حروف کو ضرب دی جائے 27 بن جاتے ہیں. کہ یہ ایک نشانی ہے کہ یہ 27ویں رات ہے. اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس قرآن کے بہت بڑے جاننے والے ہیں. حتیٰ کہ ایک مرتبہ عالی مدینہ نے کہا کہ بلکہ زید بن ثابت جو سرکار کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے جنہوں نے قرآن لکھا تھا, انہوں نے حضرت عمر سے یہ شکایت کی کہ آپ مہاجرین کے بچوں کو تفقہ کی دعوت دیتے, ہمیں نہیں دعوت دیتے. انہوں نے کہا غلط فہمی میں ہو, یہ تم سے بہتر جاننے والا ہے, اس کے بعد علم کے خزانے ہیں. کہتے غص یا غواص, جب کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آ جاتا حضرت عمر کہا کرتے تھے اے غوطہ لگانے والے غوطہ لگا. یہ جناب عادل کار کو افضل سمجھنے والے تھے, جس کو وہ قرآن کا سب سے بڑا جاننے والا کہتے ہیں. قرآن کے 3 مفسر جو پہلے ہیں, ایک مفسر ہے جو قرات کا امام ہے حضرت ابی بن کعب, جن کو اللہ نے مزمار داؤد دیا, بہت خوش آواز تھے. حضرت ابو الحسن اشری یہ صحابی ہیں. اب موسیٰ اشری ان کی آواز کو بھی سرکار نے مزمار داؤد قرار دیا, بہت خوش آواز تھے جن مجموعے پڑھتے ہوئے جھوم جاتی تھی. اور دوسرے نمبر پر حضرت ابی بن کعب انتہائی خوش آواز تھے. قرات کا مدرسہ انہوں نے مدینہ طیبہ شروع کیا. یہ پہلا مدرسہ ہے قرآن کا. دوسرا مدرسہ شروع کیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے, یہ احکام القرآن کا تھا. قرآن کا لیگل اسپیکٹ, قانون سے تعلق رکھنے والی جتنی آیات ہیں ان آیات پر انہوں نے قرآن کی تفسیر کی. اور وہ قرآن مجید کی 300 آیات ہیں اہل سنت کے نزدیک. اور اگر تکرار حذف کیا جائے تو ممکن ہے 300 سے کم ہو جائے. اور وہابیہ کے نزدیک 200 ہیں, اہل سنت کے نزدیک 300 ہیں. اور انہوں نے احکام القرآن پر لکھا ہے. یہ پہلا مدرسہ ہے قرآن کے لیگل اسپیکٹ کا, قرآن سے قانون ثابت کرنا. تیسرا مدرسہ ہے فہم القرآن کا. یہ مدرسہ حضرت عبداللہ بن عباس نے مکہ میں شروع کیا. یہ تینوں بندے جو ہیں حضرت قرآن کو افضل سمجھنے والے لوگوں میں سے, جو عقیدہ صحابہ میں پایا گیا ہے اس کو تم
किस तरह कह सकते हो वो सुन्नियत से फारिग है, इनको सुन्नियत से फारिग कर सकते हो? नहीं, यह मजहब जमहूर है जो हमारा भी मजहब है। हम जमहूरी मजहब के मुताबिक सिद्दीक रज़ी अल्लाह को अफजल समझते हैं, मगर तहकीक ये है कि ये लोग हज़रत अबू इकरार को अफजल समझते थे, इसलिए हम ऐसे बंदे को अहले सुन्नत से निकाल नहीं सकते। ये तो सबूत लाओ। ये तीन आदमी जो है, ये तीनों के तीनों अगर कई दर्जन किताबें मांगोगे तो पेश करेंगे जो साबित करेंगे ये तीनों। कहते कुरान में उनकी अफजलियत लिखी हुई है, अगर कुरान में लिखी होती तो पहले तीन बहुत को ना पता होती। तो इनको आवास वो कहते हैं एक और तरीका भी है इसको मालूम करने का कि कुरान की सूरह कदर की कुल कलिमात 30 और उसमें 27 पर जो जगह हिया आया हुआ है, हिया पर्सनल प्रोनाउन है, ये क्वालिफाई करता है लैलतुल कद्र को, यानी वो जो है लैलतुल कद्र है 27वें नंबर पर आई है। अला हज़रत के आस एक और हज़रत उस्मान बिन अल आस उनके गुलाम थे, वो बताया करते थे कि उस्मान बिन अल आस मैं तजुर्बा करता हूँ कि एक रात माह रमज़ान शरीफ में ऐसी आती है जब समुद्रों के पानी मीठे हो जाते हैं, दरियाओं के पानी मीठे हो जाते हैं। उनका आइंदा जब वो रात आए तो मुझे बताना। वो 27वीं की रात थी, उन्होंने आकर के बताई। उन्होंने जहां तक मुमकिन था दरियाओं और समुद्रों के अप्रोच की गए, देखा सबका पानी मीठा है, ये भी एक अलामत है उसके 27वीं होने की। अल्लाह हज़रत क्या तो बताया उसमें फरिश्ते नाज़िल होते हैं, तनज़्ज़ुल मलाइकतु व रूह फ़ीहा, उसमें फरिश्ते नाज़िल होते हैं और खासतौर पर जिब्रील अमीन नाज़िल होते हैं। वक्त इख्तिताम पजीर हो गया, वो कहना इसकी बहस आगे तक हम ले जाते। अल्लाह मेरा और आपका खात्मा सच्चे दीन पर करे। अब जितनी चीज़ें खत्म शरीफ के लिए हमने तैयार की हुई हैं वो अब लाएं ताकि खत्म शरीफ इस साल सवाब किया जाए। आज के इस दर्स का एहतमाम, इस मजलिस का एहतमाम चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब ने किया है। अल्लाह ताला आज के कार खैर का सवाब उनके वालिद साहब और उनके नानी नाना, उनके नाना बड़े अल्लाह के दरवेश बंदे थे हाजी मोहम्मद शरीफ साहब, वो और जैसे अलीपुरी रहमतुल्लाह के मुरीद थे और मुरीद भी बड़े खास मुरीद थे। उनकी सारी औलाद बेटियां बेटे पोतियां पोते बहुएं वो सब मेरे मुरीद हैं, लेकिन वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। ये चौधरी मोहम्मद रमज़ान को जो वाले बैत से मोहब्बत है वो भी विरसा है उसके नाने का। वो जितने भी टूटे फूटे सिगरेटी सैयद थे ना, सब ने उनका फोन नंबर लिया हुआ था, उनसे मिलने के लिए जाते, उनके दरवाजे से बाहर सिगरेट फेंक के खुद अंदर चले जाते। तो वो बाकायदा घबराते थे सिगरेट की बू से, लेकिन वो सैयद समझ के गिलानी करते थे, हर एक की खिदमत करते थे और 10 और सैयदों को बताते थे वहाँ एक हाजी रहता है जो सब सैयदों की खिदमत करता है और खिदमत भी अच्छी तरह करते थे। खाने का वक्त होता था खाना भी खिलाते थे। तो हाजी मोहम्मद रमज़ान ने आज का जो एहतमाम किया है इसका सबब खासतौर पर उसके नाने को, उनकी खालाएं जो दुनिया से इसी महीने में जो उसकी खालाएं रुखसत हुई हैं उनके रूह को इसाल किया जाएगा। अवल अल्लाह की बारगाह में आज इत्तेफाक देखिए, वो उनका एक इजाफी भाई है नसीम, वो उसका एहतमाम करता है। 30 को हम ये पेश किए और 2,50,000 मरतबा आयत करीमा से पेश किया है। अल्लाह करीब कबूल फरमाए। देखें मुकद्दर की बात है, आज हाजी मोहम्मद शरीफ साहब के नसीबों से कितने कुरान मजीद इकट्ठे हुए हैं। यानी 40 तो कुरान इकट्ठे हो गए और 2.5 लाख आयत करीमा से इकट्ठी हो गई है। एक और भी पेपर मेरे पास था, पर वो पेपर तो मुझसे गुम हो गया, लेकिन हमारा दरवाजा बंद कर दो। साथी ने खत्म पढ़ दिया है, अभी साले स्वाब करते मौला करीम ये 40 कुरान मजीद और 2.5 लाख आयत करीमा शरीफ और बाकी सूरतें जो दोस्तों ने पढ़ के दी हैं मौला करीम सब अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमा। और जितना लंगर शरीफ आज का पेश किया है, यहाँ हमने
والتم اسٹور میں جو لنگر تیار کر کے پیش کیا خدر شریف کے لیے، اللہ کریم یہ سب کام اپنے بارگاہ میں منظور مقبول فرما، اور ان کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو حساب فرما، تمام انبیاء و مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کا حساب فرما، نبی پاک علیہ السلام کی تمام آل بیت، ازواج مطہرات، بنات طیبات، اولاد امجاد، حسنین کریمین، خاتون جنت، مولا مرتضیٰ، شہیدان دشت کربلا، ائمہ آل بیت کی ارواح مقدسہ کو حساب فرما، حسنین کریمین کی تمام اولاد امجاد کے ارواح مقدسہ کو حساب فرما، اور نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے ارواح مقدسہ کو حساب فرما، بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت عادل قرار کی روح مبارک کو ایصال فرما، اور تمام تابعین تبع تابعین میں سے جتنے صحیح عقیدہ لوگ گزرے ان کے ارواح مقدسہ کو حساب فرما، اور تمام زمرہ اولیاء اللہ کے ارواح مقدسہ کو حساب فرما، بالخصوث حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ جن کی تبلیغ کا یہ نظام پوری دنیا میں چل رہا ہے، ان کی مبارک اللہ تعالیٰ یہ سارے کار خیر کا ثواب ایصال فرمائے، ان کے گھر پیدا ہوئے، ان کے اولاد نے ہمیں دین سکھایا، عقائد صحیحہ سکھائے، اور شکر ہے مالک کا جب کتابیں پڑھی ہیں، تمام سلیبس پڑھا ہے، کریکولم پڑھا ہے، پڑھایا ہے، تو ان عقائد کو صحیح پایا ہے جو اپنے باپ دادے سے سیکھے۔ ایسا لگتا ہے کہ گھر والوں نے خود جو عقائد حضور کی بارگاہ سے سمجھے تھے وہ ہمیں سمجھائے، کوئی بات غلط نہیں نکلی۔ جتنے لوگوں نے ہم سے جھگڑے کیے ہیں تو کتابی طور پر بے خبر ہے، جھگڑے کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کو عقائد کی کتابوں کا پورا مطالعہ نہیں ہے، وہ پوری پڑھی نہیں ہے۔ عقائد کی کتابیں مشکل بھی ہیں، لمبی بھی ہیں، نایاب بھی ہیں۔ الحمدللہ اس وقت عقائد کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو ہمارے کتب خانے میں موجود نہ ہو، اگر کسی نے لکیر بھی ماری ہے تو وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اور الحمدللہ عقائد میں جتنے جھگڑے ہوئے ایک ایک بات کو ہم نے کنسلٹ کیا ہے، ریسرچ کی ہے، ہمارے باپ دادے کے عقائد صحیح ہیں، ہمارے باپ دادے نے اہل سنت کی جو پرورش کی ہے وہ انہوں ہی نے کی ہے، ان کے برابر دوسری کوئی نہیں کی۔ یہ لوگ اہل سنت کے امام ہیں، اور اولاد رسول جو ہے وہ استاد ہے تمام ائمہ عقائد کے۔ امام ابو حنیفہ جیسے عقیدہ سمجھنے والا کون ہے؟ وہ شاگرد زید بن علی کا، جو حضرت امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مرید ہیں سید نقش زکیہ کے، اور وہ مرید تھے حضرت زید بن علی کے، سب کے عقائد ایک تھے۔ تو امام مالک بھی پھر اسی عقیدے کے تھے۔ وہ کہتے ہیں ما افضل احدا علی بدعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں خاتون جنت سے افضل کسی کو نہیں سمجھتا، ان کو نکالو اہل سنت سے۔ یہ بات فائق بورقہ نے بھی لکھی ہے، تکمیل الایمان نے بھی لکھی ہے، یہ بات حضرت علامہ طباطبایی نے بھی لکھی ہے، یہ بات حضرت محی الدین عربی نے بھی لکھی ہے، تمام عقائد کی کتابوں میں یہ موجود ہے۔ ما افضل احدا علی بدعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی کو بھی خاتون جنت سے افضل نہیں سمجھتا۔ اور علیم الدین عراقی نے لکھا اجمع اہل العلم علی ان فاطمہ واخاها ابراہیم افضل من الخلفاء الاربعہ، کہ اہل علم نے اس پر اتفاق کیا ہے، بالاتفاق بات ہے کہ خاتون جنت اور آپ کے بھائی ابراہیم یہ چاروں خلیفوں سے افضل ہے۔ نکالو ان کو اہل سنت سے۔ ایک طرفہ ڈگریاں کرتے ہو، بات تو سنو پوری، دونوں طرح عقائد کا موازنہ کرو، دیکھو کس عقیدے کے مسلمان دنیا میں گزرے ہیں۔ اور اللہ کے جتنے بھی تابعین تبع تابعین علیہ گزرے سب کے بعد جملہ ہائے اولیاء اللہ کو، اور وہ آج کے کار خیر کا ثواب ایصال فرما۔ خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار، داتا گند بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، باتیں کرتے ہو سمجھو تو صحیح۔ حضرت امام ربانی جیسے بزرگ جس کے غلام ہے اس کا نام سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا ہے، انہوں نے اپنے جنازے کے ساتھ یہ پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ میرے جنازے کے ساتھ یہ پڑھنا حضرت غوث پاک کو مخاطب کر کے کہ بے کسانم آمدم در کوئے تو شان للہ از جمال روئے تو، اے غوث پاک میں مسکین بے کس ہوں، میرے پلے کچھ نہیں ہے، تیرے دربار میں آ گیا ہوں، آپ اپنے چہرے کا صدقہ میری امداد فرمائیں۔ دیکھیں ان کا عقیدہ کیسا ہے۔ اور حضرت ابوالحسن شاذلی حسنی رضی اللہ تعالیٰ کو صاف فرما، اور تمام زمرہ اولیاء اللہ کے روایت کا صاف فرما، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، بدوی، رنجانی، خلوتی، شطاریہ، درکاویہ، ددراویہ، کبرویہ، اویسیہ اور دیگر ثلاثہ اولیاء اللہ کے روایت مقدسہ کو ایصال فرما اور مولا کرے۔ بالخصوص امام ربانی مجد الثانی شیخ احمد سندھی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خواجگان سید السادات سید پیر علی شاہ گولوی، فوجی صاحب گولوی، لال جی صاحب گولوی، دوسرے لال جی صاحب گولوی، خواجہ خواجگان سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، پیر سید السادات خواجہ خواجگان پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ثانی لاسانی رحمۃ اللہ گروبار کو صاف فرما، تمام زمرہ اولیاء اللہ کے روایت کو صاف فرما، اور حضرت پیر علی شاہ صاحب جلال پوری، خواجہ محمد قاسم مولوی اور آپ کے سلسلے کے تمام درویشوں کے روایت کو صاف فرما، اور حضرت خواجہ شمس الدین قمر الدین سیالی، شمس الدین سیالی، خواجہ سلمان توسوی اور خواجہ نور محمد ماروی، خواجہ فخر الدین دہلوی، خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی، خواجہ نظام الدین اور ابو بلائی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت عبد القدوس گنگوئی چشتی صابری اور صابر پیا علاؤ الدین علی احمد صابر پیا کلیری چشتی گیلانی
اور آپ کے والد صاحب سید شاہ عبد الرحیم گیلانی رحمۃ اللہ کے ساتھ ہوا، اور خواجہ خواجگان فرید الدین مسعود گنجی شکر رحمۃ اللہ کے ساتھ ہوا، اور حضرت اعزاز خواجگان کلیام شریف کے کے ساتھ ہوا، خواجگان ٹانگری شریف اور صاحبزادہ محمد عتیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ٹگرول خواجگان ٹگرول شریف راترا شریف باولی شریف اور ہتھیار شریف تیرا شریف چورا شریف اور چورا شریف کے خواجگان نقشبندی فاروقی مجددی قریشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ہوا، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ فاروقیہ کے سلسلے کے جتنے بھی دنیا میں گزرے سب کے بارے میں ہوا، خواجہ عبد الکریم ادگائی رحمۃ اللہ کے ساتھ ہوا، اور خواجگان بگاش شریف خواجہ محمد یعقوب خواجہ محمد عبد الرحمان خواجہ ہاشم اور خواجہ عثمان دامونی دوست محمد کنداری احمد یاس احمد سعید بدری خواجہ حضرت قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی بدری رضا مدری جان جانا، اور حضرت علامہ عبد القادر بدایونی حضرت علامہ فضل خیر آبادی ان کے والد صاحب فضل امام خیر آبادی سید لاڈی حسین شاہ گلبرگہ شیوارے اور سید گیسود راج رحمۃ اللہ علیہ گربار کے ساتھ ہوا، اور میرے پیر مرشد سید پیر شاہ مدغز اچھی مبارک حقانی عبداللہ ربانی محمد رولانی سید القادر جیلانی ثانی، آپ کے دو صاحبزادے ایک حضرت شاہ عبد الرزاق ان کی جتنی اولاد دنیا میں گزرے سب کے بارے میں بڑے اولاد صاحبزادے ان کے زین العابدین ڈاگوری جو میرے دادا ہے ان کے والد کو ساتھ ہوا، اور ان کے صاحبزادے شاہ محمد غوث بالا پیر اور سید شاہ عبد القادر لاہوری شاہ عبد الوہاب لاہوری شاہ چراغ لاہوری اور سید شمس الدین خان محمد لاہوری سید شاہ محی احمد چاروی سید سلطان علی شاہ مردان علی شاہ اور احمد علی شاہ محمد علی شاہ اور مردان علی شاہ اکبر علی شاہ امیر علی شاہ اور شیر علی شاہ میر علی شاہ احمد علی شاہ محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سادات ترکالی شریف طوطا شریف میر گالا شریف واڑی گالا شریف لونا شریف سندھ سیدان شریف علی شریف سندھ سیدان چنگ سیدان شریف سب کے بارے میں قسم کے ساتھ ہوا، میری 3 بہنیں دنیا سے فوت ہوئی ہیں ان کے بارے میں قسم کے ساتھ ہوا، 4 بھائی فوت ہوئے ان کے بارے میں قسم کے ساتھ ہوا، اور میرے اقربا سید شاہ نور حسین بادشاہ شاہ سوار بادشاہ شاہ یقور بادشاہ ان تینوں کے اولاد جہاں جہاں دنیا میں بدفون سب کے بارے میں قسم کے ساتھ ہوا، کل زمین کے جتنے مسلمان صحیح عقیدہ گزرے سب کے بارے میں قسم کے ساتھ ہوا، میرے جتنے مریدین مخلصین محبین یاران و احباب گزرے سب کے بارے میں قسم کے ساتھ ہوا، بالخصوص حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی 2 بیٹیاں جو پاکستان میں فوت ہوئی ہیں ان کے بارے میں قسم، ایک بیٹی ان کے یہاں فوت ہوئی ہے اس کے بارے کوئی ساتھ ہوا، اور 24 رمضان کے ننیال ددیال سسرال میں جتنے بھی صحیح عقیدہ لوگ دنیا پانی چکے سب کے بارے میں قسم کے ساتھ ہوا، بالخصوص جتنے بھی مریدین مخلصین یا والد اسٹور میں یا اس ملک میں سچے دین پر ثابت قدم رہے ہیں سب کے بارے میں قسم کو آج کے کار خیر قسم کے ساتھ ہوا، کل بھی زمین پر مشرق مغرب میں عرب و عجم میں جتنے میرے باپ دادے کے مرید میرے مرید صحیح عقیدہ گزرے سب کے بارے مقدسہ کوئی ساتھ ہوا، اور بالخصوص میرا ایک فرنٹ لائن کا مرید تھا محمد یونس وہاں کنوئی کا رہنے والا تھا، سب سے پہلے وہ فوت ہوا ہے اللہ ان کے روبار کوئی صاف ہوا ہے، اور حاجی محمد یعقوب صاحب شیخ محمد صادق صاحب ان لوگوں نے ہمارے مشن کی بڑی خدمت کی ہے، چودھری عباس صاحب چودھری نظر صاحب اور حاجی محمد شفیع صاحب ان کا بیٹا چودھری محمد عریف صاحب چودھری اشرف صاحب اور چودھری محمد عارف کی اہلیہ چودھری خادم کی اہلیہ اور ہمارے مریدوں کے جتنے بھی مرد عورتیں بوڑھے بچے اور چودھری لیاقت علی کی اہلیہ محترمہ دنیا سے گئی بڑی مخلصہ مریدین سب کے بارے میں قسم کے ساتھ ہوا۔